اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بلد یہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر اور نزولی اعتبار سے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی، بلد امین مکہ کی، جو تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے، جہاں لوگ امن میں اور چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قسم اس وقت کھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب یہ فرما رہے تھے، اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اسی وجہ سے حل سے یہاں مراد کئی معنی لیے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے پھر داخل ہوں گے۔ اس شہر میں آپ اور مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ وقت آنے والا ہے جب آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر اس کی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے، تو یہ کام صرف ایک ساتھ کے لیے ہوگا۔ ہمارے خیال میں تیسرا مفہوم رائج ہے۔ لوگوں نے اسے حرمت نہیں بخشی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، لوگوں نے اسے حرمت نہیں بخشی، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور وہاں کے درخت کاٹے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے رخصت کی دلیل لے لے تو اس سے کہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی، اور حقیقت یہ ہے مجھے بھی ایک دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی تھی، اور آج اس کی حرمت لوٹ کر ویسی ہی ہو گئی جیسی کل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں مقیم تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھائی ہے کہ انسان بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ فی کبد استعمال ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی بہت سختی اور قوت کا مفہوم ہے کبد میں، یعنی مشہور عضو انسانی یعنی جگر۔ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے، اور ابھی پوری نہیں ہو پاتی، اتنے میں چند اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں اور انہیں پورا کرنے پر وہ آمادہ تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکھٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکھٹے خط سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکھٹے کے درمیان تھا چھوٹے چھوٹے اور خطوط کھینچے، پھر فرمایا، یہ انسان ہے اور اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ بس انسان جب ایک مشکل سے نکل کر بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے انسان کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ کافروں کا خیال ہے کہ زندگی بعد الموت نہیں، جب انسان مر کر گل سڑ جاتا ہے تو پھر دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ گل سڑ کر اللہ کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی انسان جن سختی اور محنت اور مشقت کی راہوں سے گزرتا ہے، اس کا مقصد، اس کا متقاضا یہی ہے کہ اس میں عجز و انکساری پیدا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطیع کر دے،
اپنی سوچ، اپنا احتیاج، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، لیکن انسان کی حالت یہ ہے، بالکل بھول میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس پر قابو پا سکے اور اس کی سرکشی کو سزا دے سکے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہوات اور معاصی میں مال خرچ کرنے کو ہلاک کرنے سے معصوم کیا، کیونکہ اس راستے میں مال خرچ کرنے والا اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور اس کو اپنے مال خرچ کرنے سے ندامت، خسارہ، تکان اور قلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات وہ شخص کرتا ہے جو فضول کاموں میں خوب پیسہ برباد کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے فخریہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ آیا 7۔ اللہ رب العزت نے مال ہلاک کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل کے بارے میں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، نہ چھوٹے بڑے اعمال کا اس سے کوئی حساب ہی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو دیکھا، ان کو اس کے لیے محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر اچھے برے عمل پر کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ فضول خرچ اپنے مال کا مالک، اپنی جان اور اولاد کا مالک خود کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ آیا 8۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ بات اس حوالے سے کی گئی کہ جب تم اپنی دو آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہر چیز جسے تم دیکھتے ہو تمہارے نوٹس میں آتی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے زوراور نہیں؟ کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، یعنی اپنے دل کی بات کا اظہار کرنے کے لیے زبان کس نے عطا کی اور ہونٹ کس نے دیے، جن سے کھانا کھانے اور بات کرنے میں مدد ملتی ہے اور چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آیا 10، اور ہم نے اس کو دو راستے بتائے۔ رب العزت نے فرمایا ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت گمراہی کے راستوں کو واضح کر کے جو احسان کیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور نافرمانیوں میں نعمتوں سے مدد نہ لے۔ فلا اقتحم العقبہ، سو وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت میں دو الفاظ قابل وضاحت ہیں، ایک اقتحام، دوسرا عقبہ، بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جانا۔ اقتحامہ، اپنے آپ کو مشقت میں کسی معاملے میں پھنسا دینا۔ عقبہ، ایسی پہاڑی یا گھاٹی جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ وہ گھاٹی میں داخل ہوا، نہ اس کو عبور کیا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے اور یہ گھاٹی اس کے لیے بہت سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جو تمہیں بلایا جاتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو تم اس سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور بخل کرتا ہے پس جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ دشوار گھاٹی سے مراد نیکی کے کام ہے جن کو شیطان وسوسے ڈال کر بھاری بنا دیتا ہے، پھر جیسے گھاٹی چڑھنے کے لیے سخت ہوتی ہے ایسے ہی خواہشات کے تقاضوں کے خلاف سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ سورۃ آیا 12۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ یہ گھاٹیاں دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے ناگوار اور گراں بار ہوتے ہیں۔ فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنا یا مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مکاتبت کی مدد کرنا۔ یہ افضل یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی کو چھڑایا جائے جو کفار کی قید میں ہو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔
یعنی قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر آخرت پر یقین پختہ نہ ہو تو انسان مال کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے اس سے مزید نفع کمایا جائے، لہٰذا اس مال سے وہ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو۔ اس سے مراد بھوک کی فاقے کے دن سے مراد ایسا ہے، اس سے مراد بھوکے کی بھوک مٹانا ہے، خواہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج کو دینے میں صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ یتیم کی خدمت کرنا ثواب اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی ثواب، جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو دوہرا ثواب۔ او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین محتاج کو، ایسے محتاج کو دیں جس کا گھر نہ ہو، راستے میں پڑا ہو، بستر نہ ہو، مقروض، بھوکا، مسافر، کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو، بچوں والا ہو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آیا 17۔ پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ نحل میں، جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اور اچھا کر دیں گے جو عمل کرتے تھے۔ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا رہے، جب تک کہ ایمان والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال آخرت میں کسی کام کے نہیں، برباد ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ باقی ایمانداروں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے تاکہ اسلام غالب کرے، اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کی جائے۔ وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی نصیحت کی۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرنا، یہ سارے اہل ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، آیا 18۔ یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، یہی لوگ مومن اور متقی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹی سے گزرنے کی توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کیا اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، آیا 19۔ جنہوں نے ان مذکورہ امور کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہوں نے اللہ کی تصدیق نہیں کی، نہ اس پر ایمان لائے، نیک عمل کیا اور نہ ہی اللہ کے بندوں پر رحم کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں بازو والے ہیں، یعنی بدنصیب، منحوس، شامت زدہ، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، عرش کے بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ، آیا 20۔ یعنی وہ لوگ اپنے بڑے ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی جو اس آگ کے پیچھے کھڑے کیے ہوں گے تاکہ جہنم کے دروازے کھل سکیں اور مجرمین تنگی اور سختی میں مبتلی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔